یہ کہا دنیا کے تمام دھرم اور مذہب اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنی عزت ایک عورت کو اسلام نے دی ہے اتنی عزت دنیا کے کسی دھرم نے عورت کو نہیں عطا فرمائی۔ حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں فرمایا گیا تمہاری یہ جو بیوی ہے اگر چاہتے ہو تو تمہارا گھر سلامت رہے تو خبردار خبردار کبھی اس کے مائکے کے بارے میں برا نہ کہنا۔ اسلام میں سب چیز کی رعایت کی گئی ہے، اسلام میں ہر چیز کو سمجھا گیا۔ ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، مائکے کی برائی کبھی برداشت نہیں کر سکتی، اپنے بھائی کی برائی کبھی برداشت نہیں کر سکتی، ماں باپ کی برائی کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس کے ماں باپ کو گالی نہ دو، اس کے مائکے کو برا نہ کہو۔ تم چاہتے ہو تمہارا گھر شاد اور آباد رہے تو اس سے عزت کے ساتھ پیش آؤ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، آخری لمحات تھے، روح نکلنے والی ہے، ایسے عالم میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، اے لوگوں میں عورتوں کے بارے میں تم سے وصیت کر کے جاتا ہوں، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنا، مارنا نہیں، گالی نہ دینا، ظلم نہ کرنا، گھر سے باہر نہ نکالنا۔ تم اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری بیٹی بھی کسی کی دہلیز پر ہے، ظلم کرو گے تو ظلم کیا جائے گا، مارو گے تو مارا جائے گا، ستاؤ گے تو ستایا جائے گا۔ کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ عورت کا دوسرا مرحلہ ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، اور جو آخری مرحلہ ہے وہ کون سا مرحلہ ہے؟ ماں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ بہت اسپیڈ سے ذرا غور کیجیے گا، ماں کو کتنی عزت دی۔ بیٹی آئی تو رحمت کہا، بیوی آئی تو نعمت کہا، لیکن جب ماں آئی تو فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جب ماں آئی تو کیا فرمایا؟ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ اپنی ماں کو اتنا بڑا مقام دیتے ہیں جتنا بڑا مقام اس ماں کا اللہ رسول نے دیا ہے؟ آپ زبانی طور پہ میرے سامنے سر تو ہلاؤ گے لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہاں رک کر مجھے یاد دلائیے گا اگر میں یہ بات بھول جاؤں۔ اس لیے ایک بات عرض کر رہا تھا کہ موجودہ دور میں طلاق کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ یہاں ایک بات مجھے ذہن میں آئی، آپ کی نالج کے لیے بتا دوں، ہماری ماں اور بہنیں بھی اس چیز کو فوکس کریں گی۔ موجودہ دور میں جو طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں اس کا ذمہ دار کون؟ سوال ہے یہ، موجودہ دور میں قوم مسلم کے اندر زیادہ بیٹیاں اپنے مائکے میں بیٹھی ہوئی ہیں، ذمہ دار کون ہے؟ آپ تلاش کیجئے، شوہر ہے، سسر ہے، دیور ہے، دیورانی، کون ہے؟ ہم نے جہاں تک تجربہ کیا طلاق جو اس وقت دنیا میں زیادہ ہو رہی ہے اس کی جو مین ذمہ دار ہے وہ لڑکی کی سگی اپنی ماں ہے، سگی اس لڑکی کی اپنی ماں ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، یہ بات میں سن کے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس دارالفتہ میں مسائل آتے ہیں، ہم لڑکے کی فیملی کو بھی بلاتے ہیں، لڑکی کی فیملی کو بھی بلاتے ہیں، مسائل ڈسکس کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کسی کا گھر نہ ٹوٹے، کسی کو طلاق نہ ہو، کوئی زندگی کسی کی تباہ و برباد نہ ہو، معائنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لڑکی سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں آخر مسئلہ کیا ہے؟ شوہر حق ادا نہیں کرتا، کھلاتا نہیں، پلاتا نہیں، خرچہ نہیں دیتا، گھر نہیں ہے، آخر پریشانی کیا ہے؟ لیکن جب اس پورے مسئلے کا معائنہ کیا جاتا ہے تو آخر میں ذمہ دار نکلتی ہے اس لڑکی کی اپنی ماں۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ یاد رکھیے گا موجودہ دور میں یہ بات آپ کے گاؤں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے گاؤں کے حالات کیا ہیں، لیکن ملک ہندوستان کی سرزمین پر بہت سارے علاقوں کے آج حالات اس طرح کے بنے ہوئے، شادی ہو جانے کے بعد ایک ماں یہ چاہتی ہے کہ جس طرح میری بیٹی پر حکومت مائکے میں چلتی تھی، سسرال جانے کے باوجود بھی میری بیٹی میری مرضی سے چلے۔ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جو مائیں حکومت جمانا چاہتی ہیں وہ نقصان کر رہی ہیں اپنی بیٹیوں کے گھر کا، چلے گا نہیں، چند دن کے بعد یہ گھر ٹوٹ جائے گا اور طلاق ہو جائے گا، اور یہ بوڑھے ماں باپ تو تھوڑے دن کے بعد انتقال کر جائیں گے لیکن وہ بے یار و مددگار ہو جائے گی۔
نہ اس کو بھائی دیکھنے والا ہوگا، نہ بھابھی دیکھنے والی ہوگی، نہ اس کے سسرال میں کوئی دیکھنے والا ہوگا، تنہا رہ جائے گی غیروں کا منہ دیکھتے ہوئے۔ اس لیے جب اپنی بیٹی کو رخصت کریں تو سینے سے لگا کے کہیں بیٹی آج تک یہ تیرا گھر تھا، آج کے بعد اصلی گھر تیرا سسرال ہے، اصلی ماں باپ تیرے ساس سسر ہے، تیرا ذمہ دار سرپرست تیرا شوہر ہے۔ ہم محبت اب ہماری چلے گی، حکومت تیرے شوہر کی چلے گی۔ جن گھروں میں یہ کہہ کر بیٹیوں کو رخصت کیا جاتا ہے وہ گھر ٹوٹتے نہیں ہیں، لیکن آج حالت یہ ہے کہ کیا 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 نہیں کیا، یہ بالکل اندر کی گھریلو بات ہے۔ یاد رکھیے گا شادی کرنے کے بعد یہ غلط ہے، اتنا فون نہیں کرنا چاہیے آپ کو، اتنی باتیں نہیں کرنی چاہیے آپ کو، یہ غلط ہے، جرم ہے، یہ جرم ہے، اور اس جرم کی سزا طلاق کی صورت میں ملے گی تھوڑے دن کے بعد۔ بھائی نئے دنوں میں شوہر برداشت کر لے گا، ساس برداشت کر لے گی، لیکن جیسے ہی 2-4 مہینے یہ عادتیں برداشت نہیں کی جاتی ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے بتائی، ہماری یہاں مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، جن کی شادی ہونے والی ہے وہ بھی ہیں، جن کی ہو چکی ہے وہ بھی ہیں۔ خدا را رسول اللہ کی سیرت سے یہ پیغام لے کے جائیے، محبت ہماری چلے، شادی کے بعد حکومت سسرال والوں کی چلے، ہم منمانی نہ کریں۔ کئی بار ہم نے کتنی جگہوں پر دیکھا شوہر بلانے کے لیے اپنی سسرال اپنی بیوی کو 10 بار چکر لگا دیتا ہے، لیکن اس لڑکی کے مائکے ناک اونچی کر کے بھیجنا نہیں چاہتے، نہیں بعد میں آئیے گا، بعد میں آئیے گا، لیکن چند دن کے بعد اس داماد کا دل ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ کبھی اس دروازے اور دہلیز پہ آنے کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے، کہتا ہے اب تمہارا جب دل چاہے 2 سال اور 4 سال کے بعد بھیج دینا، اب جب لینے نہیں آتا تو شرمندگی ہے، پھر کوئی تلاش کرنے والا ملے، کوئی دعا تعویذ والا داماد کے لیے تعویذ کرایا جائے تاکہ دہلیز پہ ہماری بیٹی کو لینے کے لیے آ جائے۔ ارے خدا کے بندو، اس دعا تعویذ کی ضرورت ہی نہیں ہے، عزت کے ساتھ تمہاری بیٹی کو لینے آیا ہے، یہ بیوی اس کی ہے، حکومت بھی اس کی چلے گی، لینے آیا ہے 1 گھنٹے کے بعد لینے آ جائے، عزت کے ساتھ رخصت کر دیجئے، اس لیے کہ عزت دار بیٹی